فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو پسند کرتے ہیں زیادہ پاکی کو، طہارت، پاک صاف رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں. اس میں پاکی میں، طہارت میں وہ مبالغہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ طہارت میں مبالغہ، خوب زیادہ پاکی کا اہتمام. پاکی ویسی چیز بھی ویسی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے جو پاک صاف. پاکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ پاک صاف ہیں اور پاکی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ نظیف یحب النظافہ، حدیث میں ہے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ کہا کہ جو زیادہ پاک صاف رہنے والے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. ایک یہاں بھی ہے اور دوسرے پارے میں بھی ہے کہ جو زیادہ پاک صاف رہتے، پاکی کو جتنا زیادہ پسند کرتے ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اب دیکھیں پاکی کا، پاک صاف رہنے کا اہتمام کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا. پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اب بتائیے، آدھا ایمان پاکی کو کہا گیا، تو پاکی اور طہارت کتنی زیادہ اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے کہ اس کو آدھا ایمان بتلایا گیا. اور بعض روایتوں میں شطر الایمان کا بہت بڑا حصہ، ایک روایت میں آدھا ایمان اور ایک روایت میں ایمان کا بہت بڑا حصہ طہارت ہے، پاکیزگی، پاک صاف رہنا. اسی طریقے سے نماز کے بارے میں ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی اور چابی یہ پاکی ہے، طہارت. جتنا پاک صاف رہنے کا انسان اہتمام کرے گا، طہارت جتنی اچھی ہوگی نماز اتنی کھلے گی. نماز کی چابی ہے، چابی سے تالا کھلتا ہے. چابی سے کیا ہوتا ہے؟ تالا. چابی جتنی اچھی ہوگی اتنا جلدی تالا کھلے گا. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتاح الصلاۃ، نماز کی کنجی، الطہور، طہارت کو نماز کی کنجی بتلایا. تو جتنا انسان طہارت میں، پاکی اور صفائی میں مبالغہ کرے گا، نماز کھلے گی اس پر، نماز کے معارف کھلیں گے، نماز میں مزہ ملے گا، نماز کی حقیقت کھلے گی اس پر. ہم پر تو کھلتی نہیں، بند ہی ہے ہمارا سب. نماز شروع کرتے ہیں کدھر ختم ہوتی ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ساری خیالات میں چلی جاتی ہے، کیونکہ پاکی اور صفائی میں ہم بہت کمزور ہیں. دل دماغ سب ہمارے نماز میں بند ہو جاتے ہیں، شیطان کا پہرا لگ جاتا ہے، کیونکہ پاکی اور صفائی میں بہت زیادہ کمزوری ہے. تو طہارت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی کنجی بتلایا. جتنی کنجی اچھی ہوتی ہے تالا جلدی کھلتا ہے. تو ہماری طہارت جتنی اچھی ہوگی نماز کھلے گی، نماز میں دل لگے گا، نماز صحیح ہوگی. تو اس سے اندازہ لگائیں. اس لیے طہارت میں خوب مبالغہ کرنا چاہیے، اہتمام. اب طہارت کے درجات ہیں، علماء نے طہارت کے کچھ درجات بتلائے. سب سے پہلا درجہ طہارت کا، انسان اپنا جسم، اپنے کپڑے، جگہ، مسجد کی جگہ ہو یا گھر کی جگہ، اس کو پاک رکھے. پہلا درجہ طہارت کا، کپڑے، بدن، جگہ، یہ سب چیزوں کو پاک رکھے. آج اس میں بہت کوتاہی ہوتی ہے، کپڑوں کے معاملے میں، بدن کے معاملے میں ہم سے بہت کوتاہی ہوتی ہے. پاکی ناپاکی کا ہم خیال نہیں رکھتے عام طور پر. عورتوں کو زیادہ علم ہوتا نہیں اس کے بارے میں، تو عورتیں کیا کرتی ہیں، بچوں کے کپڑے جو ناپاک ہیں اور ہمارے بڑوں کے کپڑے جو پاک ہیں وہ دونوں ملا کر دھو لیتی ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے نچوڑتی بھی نہیں ہے. تو بچوں کے پیشاب کے کپڑے ہیں، ناپاکی کے کپڑے ہیں، وہ بڑوں کے کپڑوں کے ساتھ، بڑوں کے کپڑے صرف میلے ہوتے ہیں عام طور پر، وہ ناپاک تو نہیں ہوتے نا. بڑوں کے کپڑے میلے ہوتے ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتے، اور بچوں کے کپڑے پیشاب وغیرہ کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں. تو وہ ملا کر دھو لیے، اب اس کو برابر نچوڑنے کا اہتمام نہیں کیا، ڈال دیے. تو اب کپڑے برابر پاک نہیں ہے، تو ایسے کپڑوں سے نماز کیسے کھلے گی؟ تو اس لیے عورتوں کو بتائیں کہ بچوں کے کپڑے الگ دھوئے جائیں، بڑوں کے کپڑے الگ دھوئے جائیں، پاکی کا خیال. اسی طریقے سے جب انسان استنجا کرے، استنجا میں خود مبالغہ کرے.
استنجا میں خوب مبالغہ کرے. انسان کے جہاں پیشاب کی تھیلی ہے پیٹ میں، وہاں سے لے کر پیشاب کرنے کی جو جگہ ہے وہاں تک ایک نالی ہے، وہاں تک ایک نالی ہے. تو وہ نالی میں کچھ قطرے رہے پیشاب کرنے کے بعد. سب کو اس کا اندازہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ جب ہم لوگ پیشاب کر کر اٹھتے ہیں تو بعض مرتبہ جو ہے وضو کرتے ہوئے یا سیڑھی چڑھتے اترتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ قطرے ٹپک گئے. تو یہ وہ قطرے ہیں جو نالی میں رہ جاتے ہیں. تو جب انسان استنجا کرے تو وہ جو نالی میں قطرے اٹکے ہوئے ہیں وہ پورے قطرے ٹپکانا ضروری ہے. تھیلی میں نہیں، تھیلی تو ٹھیک ہے، تھیلی تک تو اس کو ہم صاف نہیں کر سکتے، لیکن جو نالی ہے تھیلی سے لے کر پیشاب کرنے کی جگہ تک جو بیچ میں نالی ہے، وہ نالی میں جو قطرے رہ جاتے ہیں ان کو صاف کرنا، ان کو گرانا ضروری ہے. ورنہ اگر ویسے ہی بس جیسے ہم لوگ عام طور پر نوجوان اور مسلمانوں میں اس میں بہت بے احتیاطی ہے، بس استنجا کے لیے بیٹھے، آدھا منٹ بھی نہیں ہوا بس استنجا کی جگہ پر پیشاب کی جگہ پر پانی ڈالے اور اٹھ کر چلے گئے. اب وہ نالی میں جو قطرے ہیں وہ ٹپکائیں نہیں تو وہ راستے میں چلتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے خود بخود ٹپک جائیں گے. تو اب وضو بھی ٹوٹ گیا اور کپڑوں پر لگے تو کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. اب بتائیے کیسی نماز قبول ہوگی؟ پاکی نہیں ہوئی. تو اس لیے ان قطروں کو اچھے سے ٹپکانا. علماء نے طریقہ بتلایا کہ جب استنجا کے لیے بیٹھے تو 2-3 مرتبہ اٹھک بیٹھک کرے تاکہ وہ نالی میں جو قطرے ہیں وہ گر جائیں، یا کھنکارے، کھانس کر زور سے، اس سے اثر پڑتا ہے اور وہ قطرے گر جاتے ہیں. تو کوئی طریقہ اختیار کرے جس سے وہ قطرے گر جائیں. وہ قطرے بعد میں گریں گے تو کپڑے ناپاک کریں گے، وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. اب ایسے حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ناپاکی کے ساتھ تو کیا نماز کھلے گی؟ اور کیا نماز ہی نہیں ہو رہی ہے، ناپاکی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس لیے احتیاط کرنا ہے، پاکی کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے راستے میں چلتے ہوئے عام طور پر جو ہمارے پاس تو ڈینس کا گندا پانی بہتا رہتا ہے، تو وہ قطرے اگر وہ چھینٹے اڑ رہے ہیں بدن پر تو یہ ناپاکی کے قطرے، چھینٹے بہت خطرناک ہیں، ان سے قبر میں عذاب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس سے گزرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما يعذبان فی کبیر، کوئی بڑی بات میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. ایک احدہما یمشی بالنمیمہ، ایک ان میں سے چغل خوری کرتا تھا اور دوسرے لا یستتر من البول وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دوسرا جو ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اب پیشاب کے چھینٹوں سے تو یا تو اسی لیے کہا گیا کہ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اس زمانے میں تو طہارت خانے اور بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، عام طور پر جنگلوں میں جانا پڑتا تھا، تو حدیث میں کہا گیا کہ نرم جگہ دیکھ کر پیشاب کرو تاکہ چھینٹے نہ اڑے. سخت جگہ پر پیشاب کریں گے تو چھینٹے اڑیں گے، تو کہا گیا کہ نرم جگہ دیکھ کر پیشاب کرو. دیکھو پیشاب سے خطروں سے بچانے، چھینٹوں سے بچانے کے لیے، تو اس لیے چھینٹوں سے بچنا اتنا ضروری ہے، ورنہ قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو راستے میں جو گندا پانی ڈینیز کا پانی بہ رہا ہے اس کے چھینٹوں سے بھی بچنا ضروری، کیونکہ وہ بھی کہے کا پانی ہے، وہ استنجا کا سب پانی ہے، گندگی کا پانی ہے. تو وہ عام طور پر چھینٹے اڑ رہے ہیں ہمارے جسم پر اور ہم ویسے ہی آ رہے ہیں نماز میں کھڑے ہو، کوئی احتیاط نہیں. یا وہ چپل لے کر آئے اور اوپر تک لا لیے، جو پائیدان ہے، پیر پوچھنے گئے اس کے اوپر وہی گندی چپل لا کر رکھ دی. عجیب ماحول ہے. اس لیے پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پہلا درجہ پاکی کا یہ ہے کہ انسان کپڑے کو پاک رکھے، بدن کو پاک رکھے، جگہ کو پاک رکھے. مسجد کی جگہ بھی سوچے کہ پاک رہے، گھر بھی پورا پاک رہے. بچے نے اگر کہیں استنجا کر دیا، پیشاب کر دیا تو اس کو دھونے کے لیے کہے، پاک صاف گھر رکھے، بستر پاک صاف رکھے. جتنا پاک صاف رہیں گے اتنا اللہ کی رحمت کو کیچ کر سکیں گے. ایک عرب عالم ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ انسان جتنا پاک صاف رہتا ہے، ہر وقت آسمان سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی فیوزات، فیض اللہ کی طرف سے زمین پر اترتا رہتا ہے. سب سے زیادہ حصہ ان کو ملتا ہے جو پاک رہتے ہیں. پاک رہنا، جتنا ہو سکے پاک رہنا ہمیشہ. 24 گھنٹے ہمارے گزرے، ناپاک ہوئے تو فوراً غسل کر لے، یا کوئی ناپاکی لگ گئی تو اس کو دھو لے، لیکن پاک رہنے کی کوشش. جتنا پاک رہیں گے اللہ کی رحمتوں کا اتنا حصہ ملے گا. یہ گویا طہارت جو ہے یہ اینٹینا ہے، جیسے آج کل جو ہے ٹی ویوں کا اینٹینا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے سارے چینل چلتے ہیں اور شیطان اترتے ہیں.
تو شیطان اس کو دیکھ کر اترتے ہیں. شیطانوں کو کھینچنے کا جو ذریعہ ہے وہ اینٹینا ہے. ایسے اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ اگر اینٹینا ہے وہ طہارت ہے. جتنا انسان پاک صاف رہے گا، انہوں نے یہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے شیخ شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ انسان جتنا پاک صاف رہے گا گویا اس نے اپنے سر پر ایک اینٹینا لگا لیا ہے اور وہ اللہ کی رحمت اس پر کھینچے گی. اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے جو فیوزات اتریں گے وہ اس کو کھینچے گا. تو اس لیے جو ہے سب سے پہلا درجہ پاکی کا یہ ہے. طہارت کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کو، بدن کو، جگہ کو پاک رکھے. دوسرا درجہ ہے پاکی کا، طہارت کا دوسرا درجہ ہے کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے. گناہ جو ہے ان کو بھی ناپاکی کہا گیا ہے. مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین سراسر گندے اور ناپاک ہیں. تو وہ ناپاکی سے کون سی ناپاکی مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں ان کے گناہوں کی ناپاکی، کفر اور شرک اور گناہوں کی ناپاکی سے ان کو. ورنہ کسی مشرک کا جھوٹا پینا ناپاک تھوڑی ہے، اس کا جھوٹا کھا سکتے ہیں. کسی مشرک کا جھوٹا پی سکتے ہیں، جھوٹا کھا سکتے ہیں اس کا، اگر اس نے شراب نہیں پیا ہو یا کوئی حرام نہ کھایا ہو. ویسے ہی وہ نارمل ہمارے ساتھی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس کا کھانا بچ گیا تو ہم اچھا کھانا ہے تو کھا سکتے ہیں، اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے. تو پھر یہ ناپاکی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کی ہے کون سی ناپاکی؟ یہ گناہ والی ناپاکی. تو گناہ کی بھی ناپاکی کو ناپاکی کہا جاتا ہے. تو اس سے اپنے اعضاء کو بچانا، یہ دوسرا درجہ ہے طہارت کا. ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، پیر سے کوئی گناہ نہ ہو. یہ ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھنا یہ طہارت کا دوسرا درجہ ہے. اسی طریقے سے طہارت کا تیسرا درجہ ہے دل کو گناہوں سے بچائے. دل کے گناہ جو ہیں جتنے بھی ہیں تقریباً سب بڑے بڑے حرام ہیں. دل کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کیا ہیں؟ بڑے بڑے حرام ہیں. جیسے کفر دل میں رہتا ہے، شرک دل میں رہتا ہے، ریا دکھلاوا دل میں رہتا ہے، حسد دل میں رہتا ہے، تکبر دل میں رہتا ہے. یہ دل کے بڑے بڑے گناہ ہیں. تو ان دل کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کریں. حسد ہے، تکبر ہے، بغض، مسلمانوں کے بارے میں کینہ، بدگمانی، کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال علیہ وسلم. بدگمانی سے بچو. اور قرآن میں بھی کہا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان بعض الظن اثم، گناہوں سے اجتنبوا کثیرا من الظن، اکثر بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو اس لیے بدگمانی، کسی بھی مسلمان کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی کرنا، برا خیال کرنا، یا اس سے بڑھ کر علماء کے بارے میں لوگ برا خیال کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، علماء کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، یا اللہ کے بارے میں بدگمانی. یہ سب سے بڑی بدگمانی ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ غلط ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، میرے اوپر آفتیں ہی ڈالتا ہے. یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی، یہ بھی بڑا گناہ. تو دل کے گناہ ہے یہ. حسد نہ ہو دل میں، تکبر نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، کسی بھی انسان کے بارے میں بھی نہیں، علماء کے بارے میں بھی نہیں، اللہ کے بارے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کینہ نہ ہو، تکبر، یہ سب ریاکاری، دکھلاوا، یہ دل کے گناہ ہیں. تو تیسرا درجہ ہے کہ دل کو بھی پاک کریں. اور اس سے بڑا درجہ ہے کہ دل اور دماغ کو اپنی بڑائی سے پاک کرے. یہ سب سے بڑا درجہ ہے، کیونکہ انسان جب اگر ظاہری پاک ہو گیا، بدن بھی پاک ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، اور اس کے ہاتھ اور پیر سے بھی گناہ نہیں ہو رہا، دل کے بھی گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اب آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو اتنا پاک صاف ہو گیا. تو یہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. یہ سب سے بڑا درجہ ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہو، یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں. یہ طہارت کا سب سے بڑا درجہ ہے. تو خیر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. طہارت میں مبالغہ، تفاعل کا صیغہ ہے کہ وہ مبالغہ، بہت زیادہ پاک صاف رہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد انصار سے اور قبا کے رہنے والوں سے پوچھا تھا کہ تمہارے اندر کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تمہاری پاکی اور طہارت کی اللہ نے تعریف کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب استنجا کرتے ہیں تو ہم پتھر بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. اس زمانے میں عرب میں عام طور پر پانی نہیں ہوتا تھا، پانی بہت کم ہوتا تھا،
وہاں پانی کی کمی تھی، تو وہاں پر اکثر لوگ چھوٹا استنجا اور بڑا استنجا دونوں، پیشاب پاخانہ دونوں بھی جو ہے عام طور پر پتھروں سے صاف کر لیتے کیونکہ پانی نہیں ہوتا تھا بیچاروں کے پاس. لیکن یہ لوگ قبا والے کیا کرتے تھے، پہلے پتھر استعمال کرتے تھے، پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کرتے تھے. اتنا مبالغہ کرتے تھے وہ، طہارت اور پاکی میں، صفائی میں اتنا مبالغہ کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے. پانی کم ہے پھر بھی وہ مشقت اٹھا رہے ہیں، وہ مشقت اٹھا کر مبالغہ کر رہے ہیں طہارت میں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم جنابت کے ساتھ رات نہیں گزارتے ناپاکی میں. دیکھو یہ تو شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ہے یہ کہ شادی شدہ ہے، شروع رات میں اگر بیوی سے ہم بستر ہو گئے تو پوری رات ناپاک نہ گزاریں، غسل کر لیں. انہوں نے کہا کہ ہم ناپاکی کے ساتھ رات نہیں گزارتے. جنابت اگر ہو گئی، غسل فرض ہو گیا، فوراً غسل کر لیتے ہیں. لا نبیت علی جنابہ، ہم ناپاکی جنابت کے ساتھ رات نہیں گزارتے. ایک تو ہم یہ طہارت میں دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور ناپاکی کے ساتھ ہم رات نہیں گزارتے، اور ولا نصر علی الذنب، ہم گناہ پر اصرار نہیں کرتے. اگر گناہ ہم پر غالب آ جاتا ہے تو ہم فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یہ 3 چیزیں انہوں نے بتلائی. یعنی وہی دل کی بھی پاکی کا وہ خیال رکھتے ہیں، ظاہری پاکی کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور دل کی پاکی یعنی گناہ سے بچانا، یہ دل کو پاک رکھنا ہے، اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا، گناہ ہم پر غالب آ گیا تو توبہ کے ذریعے سے اس کو دھو لیتے ہیں. فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ طہارت کو. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے زیادہ مبالغہ کرنے والے، پاکی کا زیادہ اہتمام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے.